کی اور بھی کئی آیتیں، لیکن الجزیہ کو لے کر قرآن میں جو ہے باقاعدہ ایک پوری صراحت کے ساتھ ایک آیت ہے. یعنی الجزیہ کیا ہے؟ جان بخشی کے عوض مالی جرمانہ کی وصولی. جان بخشی کے عوض مالی جرمانے کی وصولی. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اصل میں قرآن یا قرآن کے ماننے والے یا اسلام کی جو ہے جو مینٹلٹی ہے، اسلام کا جو ہے جو کہنا ہے یا جو منوانا ہے وہ یہ ہے کہ سارے انسانوں کو اللہ کا دین قبول کر لینا چاہیے. اب ظاہر بات ہے اس میں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ رہنا چاہتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں. ظاہر بات ہے وہ علاقے مسلمانوں نے قبضہ کر لیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان علاقوں کو جن میں نان مسلم رہتے تھے، ٹھیک ہے، ان علاقوں کو جن میں نان مسلم رہتے تھے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. اب تو اب یہ علاقے کس کے کہلائے؟ مسلمانوں کے علاقے، اہل اسلام کے، مومنوں کے علاقے، ان لوگوں کے علاقے جو قرآن کو مانتے ہیں ان کے علاقے کہلائے. بھلے اس میں کافر رہتے تھے، لیکن اب اس پر قبضہ کس کا ہے؟ اس پر قبضہ مومنوں کا ہے، اللہ کے ماننے والوں کا ہے. تو اب کیا ایسی صورت میں اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اس میں الجزیہ کا حکم ہے. اچھا الجزیہ کو کیسے وصول کرنا ہے؟ دیکھیں یہاں پر ہمارے علماء، ہمارے فقہا، ہمارے مفسرین، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ الجزیہ ان کافروں سے وصول کرنا ہے. اب بھلے یہاں پر اوت الکتاب کا ہے، لیکن عام طور پر ان تمام پہ سے جو ہے جزیہ لینا ہے، جو الجزیہ لینا ہے جو مسلمانوں کے اندر میں رہ رہے ہیں. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ علاقے اصل میں ان کافروں کے تھے، لیکن ان علاقوں کو مسلمانوں نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ قبضہ کر لیا تو اب یہ علاقے مسلمانوں کو کہلائے. اب جو جس علاقے میں بیچارے کافر پہلے سے رہ رہے تھے اب وہ کیا کہلائے؟ ذمی کہلائے، ذمی ہو گئے. اب ان کی حیثیت دوسرے تیسرے درجے کے کرایہ دار کی ہو گئی. اب یہاں مالک مکان کون ہے؟ مومن ہے. یہاں مالک مکان کون ہے؟ مسلمان ہیں. یہاں مالک مکان اہل قرآن یا قرآن کی اسلام کے ماننے والے ہیں. تو اس لیے اب یہ مالک مکان جو بھی آرڈر دے گا، جو بھی حکم جو ہے لاگو کرے گا، اب وہ ان بیچاروں کو جو کہ تیسرے درجے کے کرایہ دار ہیں ان کو قبول کرنا پڑے گا. اب یہ کیا کریں گے کہ بھئی تم ہم کو مالی جرمانہ دینا. اچھا یہ جرمانہ کا ہے، یہ فائن پینالٹی ہے. کس بات کی پینالٹی؟ کیونکہ تم لوگ جو ہے شکر مناؤ کہ تم کو زندہ چھوڑ دیا گیا. اگر ہم چاہیں تو تمہاری گردن اڑا سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا. تو اب کیا کرنا ہے تم کو؟ چونکہ ہم نے تمہاری جان بخش دی ہے تو اب یہ اس جان بخشی کے عوض تم جو ہے ہم کو اس کا کچھ مالی جرمانہ دینا ہے، مالی تاوان دینا ہے. اچھا یہ تاوان ہم جو مقرر کریں گے، ہم جتنا بتائیں گے اتنا تم کو دینا ہے، چاہے کچھ ہو جائے. بھئی تم شکر مناؤ کہ تم زندہ ہو. اگر ہم چاہیں تو تمہیں مار ڈالتے، چونکہ تم زندہ ہیں اس لیے تم کو یہ مالی تاوان دینا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے اوپر کی آیت پڑھی، تو کیا آج کی تاریخ میں 2023 میں دنیا کے کسی علاقے میں انسانوں کے ہاتھ صرف اس وجہ سے کاٹے جائیں گے کہ انہوں نے چوری کی تھی؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو ہے یہ باتیں ناقابل عمل ہیں، بربریت پسند ہیں، ان میں جو ہے وحشیت ہے، ان میں وحشیانہ جو ہے مطلب یہ اس طرح کی باتیں آج چلنے والی نہیں ہیں. قرآن ایک جو ہے وحشی اور بربری دور کی جو ہے مطلب کی باتیں کرتا ہے. ایک مہذب دور میں، ایک انسانی دور میں، ایک انسان کی ترقیاتی ماحول میں یہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی سزائیں نہیں چل سکتی. نہ جو ہے چوروں کے ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں آج، اور نہ کسی سے آپ الجزیہ وصول کر سکتے ہیں. پاسبل نہیں ہے. تو قرآن کی باتیں بالکل ناقابل عمل ہے بھائی، ناقابل عمل ہے.